ظہور اسلام سے قبل علم پر ایک مخصوص طبقے کی اجارہ تھی۔ اگر اس مخصوص طبقے کے علاوہ کوئی فرد حصول علم کی کوشش کرتا تو اس کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی۔ عیسائیت میں علم پر چرچ اور پادریوں کا قبضہ تھا۔ اگر پادریوں کے علاوہ کسی بھی عام انسان کے تعلیم حاصل کرنے کی خبر ملتی تو اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا، جبکہ یہودیوں میں راہب علم و دانش کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس اسلام ایسا انقلابی مذہب ثابت ہوا جس نے اس علمی اجارہ داری اور تسلط کا خاتمہ کر کے تعلیم کو معاشرے کے ہر فرد کا بیسک رائٹ قرار دے دیا۔ ان حالات میں جب عام انسانوں کے لیے علم کا نام لینا بھی جرم تھا، تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی نے پوری دنیا کے انسانوں کو حصول علم کی دعوت دی۔ دین اسلام کی تحریک کا آغاز ہی علم کے پیغام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی میں نازل ہونے والی ان 5 آیات میں 2 مرتبہ پڑھنے، 2 مرتبہ سکھانے اور 1 مرتبہ قلم کا ذکر کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اسلام اول تا آخر علم ہی کا نام ہے۔ یعنی اسلام نے اپنے پہلے پیغام میں یہی اعلان کر دیا کہ اب علم کے دروازے معاشرے کے ہر فرد کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تعلیم کو جو اہمیت اسلام نے دی وہ تاریخ انسانی میں کسی مذہب نے نہیں دی۔ اسلام کی آمد سے قبل تعلیم و تربیت پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی، جبکہ اسلام نے تعلیم و تربیت کو ہر فرد کا بنیادی حق قرار دیا۔ عہد رسالت میں مساجد میں بچوں اور بڑوں کو تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن پھر بھی درس و تدریس کا انتظام کیا گیا اور دارالارقم کے نام سے پہلا مدرسہ بنایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تاریخی انسانی میں ایسی کوئی مثال بھی نہیں ملتی جیسے کہ غزوہ بدر میں قید ہونے والے کفار کی تھی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان سے جرمانہ یا فدیہ لینے کی بجائے انہیں 10 بچوں کو کتاب سکھانے پر مامور کیا جائے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی نظر میں حصول علم کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ایک دن مقرر فرما دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے دن مقرر کرنے کا وعدہ فرمایا اور پھر اس دن آپ انہیں واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ عرب معاشرے میں سب سے مظلوم طبقہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تعلیم و تربیت کا حکم دیا، جس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اکرمہ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ انہیں آج بھی حبرۃ الامت یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام نے علم کے چراغ روشن کر کے جہالت کی تاریکیوں کا خاتمہ کیا اور معاشرے کے چند افراد کی علمی اجارہ داری کا خاتمہ کر کے ہر فرد کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔